ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں جو ہے وہ اس کا نزول ہوا تھا، یعنی جب ان کو ہمارے نبی کو نبوت ملی تھی تو وہ شروع میں ہی یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور یہ پہلی سورت ہے جو مکمل ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے۔ ورنہ ہوا یہ تھا کہ جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نازل ہوتی تھی، لیکن یہ ایک مکمل صورت ہے جو ایک ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس جو سورہ فاتحہ ہے، اس فاتحہ کا مطلب ہے آغاز کرنا، اپنے کھولنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے رکھی ہے۔ اس کا یہ نہیں کہ یہ سب سے پہلی سورت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اس کو جب رکھا گیا ہے شروع میں، اس کی ترتیب دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو ہے جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو اس کی شروعات ہی سورہ فاتحہ سے ہو، کیونکہ یہ دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں ایک حصہ اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہے اور ایک حصہ دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر وہ اپنی دعا کرے اور آخر میں پھر وہ درود شریف پڑھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بتایا تھا۔ تو اسی طرح یہ دعا ہے جس میں شروع میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اور ویسے بھی اس سورت کی یہ سورہ شفا بھی کہلاتی ہے۔ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی کہ اس کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔